حسین منی و انا من الحسین، دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں یاد رکھو حسین کی شہادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شہادت ہے. شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. سامنے اور شہادت وہ جاری ہوتی ہے، سری تو خفیہ ہوتی ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کی یہ شہادت سری بھی ہے اور جہری بھی ہے. صرف سری نہیں، جہری بھی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول نے جہری شہادت حاصل کی، اور اس شہادت کی ایسی شہادت ہے کہ سرکار ابن کرار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کو جہری شہادت بھی ملی اور سری شہادت بھی ملی. دونوں شہادت کا مقام سرکار ابن کرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کہ نواسے نے یہ شہادت کا مرتبہ اس مہینے میں سب کو معلوم ہے محرم الحرام میں حاصل کیا، اور یہ بہت بڑی قربانی تھی. اسلامی سال کی ابتدا کو دیکھو تو وہ بھی قربانی سے شروع ہو رہا ہے، انتہائی قربانی. ابتدا نواسہ رسول سے اور انتہا سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی سے. کہ آپ نے اپنا ایک قربانی نہیں دی، متعدد قربانیاں دی، جان مال وطن، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی قربانی دی. اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام میں آپ نے اپنے وطن کی بھی قربانی دی. کون ہے جو مدینہ طیبہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی نہیں چاہتا، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں کو میں خون سے رنگین نہیں ہونے دیتا. یا رسول اللہ اس کا تقدس ہے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے. اللہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء نے اجازت دے دی. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کو کیا دیکھتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں اللہم آتے حسین صبرا و اجرا او کما قال علیہ تحیت و ثناء. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا الہ العالمین میرے نواسے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا. آپ کو پتا تھا کہ حسین ایک آزمائش سے نہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے گا. عباس علمدار کے بازو بھی کٹیں گے، اور محمد بھی شہید ہوں گے، امام قاسم بھی شہید ہوں گے، علی اکبر 18 سال کا جوان بھی شہید ہوگا، اور 6 ماہ کا شہید خوار بچہ حضرت علی اصغر وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دم توڑے گا، اس کی روح کف سے انسی سے پرواز کرے گی. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کو یہ سب کچھ پتا تھا، اس لیے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء نے پہلے فرما دیا. سرکار نے فرمایا میری چچی جان، حضرت فضل فرماتی ہے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء نے اپنی چچی جان سے فرمایا میرے پاس جبریل امی آئی. جبریل امی نے فرمایا میرے پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے نواسے امام حسین کو ظالم شہید کر دیں گے. اللہ اللہ، اور ایسا ہی ہوا. سرکار ابن کرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ خبر دے دی کہ میرا نواسہ امام حسین شہید ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن آپ نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر
صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر بھی عطا فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. آپ نے ہر موڑ پر صبر کیا اور اپنی امت کو بھی، امام الانبیاء علیہ تحیۃ والصلاۃ نے بھی صبر کیا اور امام حسین نے بھی صبر کیا اور امام حسین نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ تم نے بھی صبر کرنا ہے. تو حاضرین و ناظرین، آج کی یہ تقریب کہ ہمارے آنے کا مقصد و بدعا کیا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنے کا مقصد و بدعا کیا ہے، ان کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد و بدعا کیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت مقصد و بدعا بھی بتا دیا. فرمایا سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن ظالم کے سامنے سر کو جھکانا نہیں ہے. اگر سر جھکانا ہے، جمعہ کا دن تھا، آپ نے آخری وقت بھی اپنا سر اندر رب کی بارگاہ میں جھکا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ فرمایا نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ، یہ آپ کا میسج ہے. آج جامع مسجد محمد ولی گلشن ریاض میں آنے والوں، آپ کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اظہار ثواب کرنے کے لیے دیگے بھی پکاتے ہیں، واقعات بھی بیان کرتے ہیں، منقبت بھی پڑھتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں. لیکن مجھ سمیت ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا کہ نہیں، آیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا کہ نہیں. آج ہم سوئے رہتے ہیں. فجر کے وقت سائنس بھی کہتی ہے اور دینی اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی، جب صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جو شخص سویا رہتا ہے وہ متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جو صبح اٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس کو تقویت ملتی ہے. سبحان اللہ، اس کو دماغ کو بھی، اس کے جگر کو بھی، اس کے دل کو بھی تقویت ملتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، فرمایا تم اس لیے پریشان ہو کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، لاکھوں کی تنخواہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے. اپنا محاسبہ کرو، کیا تم صبح کی ابتدا رب کو یاد کر کے کرتے ہو یا صبح کی ابتدا گالیوں سے کرتے ہو، صبح کی ابتدا گانے بجانے سے کرتے ہو، کوئی یعنی فاشی سے کرتے ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ میسج دیا، آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. یاد رکھو صرف نماز نہیں، نماز حقوق اللہ ہے اور معاشرت کی جو برائیاں ہیں، معاشرے میں جو باقی حقوق ہیں، حقوق العباد، پڑوسی کا حقوق، ان حقوق کا بھی خیال کرنا ہے. ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے. ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے اور حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا ہے، تبھی اس دنیا میں ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. آج کا دن 5 محرم الحرام کا دن ہے. نماز کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے جو کہ حضرت بابا فرید الدین بنت شکر علیہ رحمت کا آج کے دن کی نسبت ہے. ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. کل کا جو دن آ رہا ہے، مفتی اعظم مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمت، ان کا عرس مبارک ہے. نسبتیں بہت ساری ہیں، میں کس نسبت کا ذکر کروں.
متعدد اور علماء کرام اور اولیاء کرام کی ذوالحج کے ساتھ نسبتیں اور متعدد اور علماء کرام مشایخ اعظام کی نسبتیں محرم الحرام کے ساتھ، لیکن بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کے حوالے سے آخری پیغام میں دے کر ختم کرتا ہوں۔ وہ حاضرین ناظرین، بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت، میں فجر کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ آج فجر کے وقت ہم نے غور کرنا ہے، ہماری ماں بہنوں نے غور کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے باپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا، بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ والدین نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد کیسے نماز پڑھے گی؟ اساتذہ نماز نہیں پڑھیں گے تو شاگرد کیسے نماز پڑھیں گے؟ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کی ماں تھی، ایسی ماں تھی کہ بچپن سے بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کی خوبصورت انداز میں تربیت کی۔ گنجے شکر میں اس لیے کہتے ہیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن میں ہے، ابھی چھوٹے سے ہیں۔ اللہ اللہ، بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کی والدہ محترمہ کہتی ہیں، کاش آج ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو اس معاشرے میں بھی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت کی والدہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، وہ والدہ محترمہ بھی تھی، وہ بیٹے سے کہتی ہیں، بیٹے نماز پڑھا کر۔ بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت ابھی بچے، پوچھتی ہے، امی میں نماز پڑھوں گا مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا شکر۔ اللہ اللہ، بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت جب نماز پڑھتے، نماز سے پہلے ان کی والدہ محترمہ مصلی بچھاتی، مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ جب نماز پڑھتے سلام پھیرتے امی سے کہتے، امی شکر۔ فرمایا مصلی اٹھاؤ، مصلی اٹھاتے نیچے شکر کی پڑیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ شکر کی پڑیاں رکھ دی، بھول گئی۔ حضرت فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نیت کی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، اللہ اللہ اللہ، رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، رب ذوالجلال کو یاد کر رہے ہیں، رب کی تسبیح کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کا ذکر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کے ذکر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کے غلاموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ رب کا بھی ذکر ہے، رب کے پیارے محبوبوں کا بھی ذکر ہے، رب کے پیارے محبوبے کے غلاموں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اللہ، یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صالحین۔ بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت بچپن کا دور ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کی والدہ محترمہ پریشان ہو گئی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ، پہلے شکر کی پڑیاں مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، آج بھول گئی ہے، یا اللہ آج میری یاد رکھنا۔ اللہ اللہ، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاکانے چمن کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت سلام کھیلتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امی شکر۔ فرمایا وہی پرانا سبق، بیٹے سبق بھول گئے ہیں، مصلی کو اٹھاؤ۔ مصلی کو اٹھایا، پہلے شکر کی پڑیاں ہوا کرتی تھی، جب مصلی کو اٹھایا، نیچے سے مصلی کے نیچے شکر ہی شکر ہے، اور شکر کا حال بنا ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اللہ، فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت امی سے کہنے لگے، امی پہلے شکر کی پڑیاں ہوا کرتی تھی، آج شکر کی پڑیاں نہیں ہے، آج حال ہے، آج گنجے شکر ہے، آج نیچے شکر ہی شکر ہے۔ اللہ اللہ، فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمت آج ان کا عرس مبارک کا دن ہے۔ ماں کہنے لگی، اے فرید الدین گنجے شکر، پہلے تیری ماں رکھتی تھی، آج رب ذوالجلال خود رکھے۔ یہ ہے نماز کے فائدے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہی درس دیا۔ جمعے کا دن تھا، ہمارا نماز نہ چھوڑنا،
اور ان کے ماننے والوں نے بھی ہمیں یہی درس دیا. فرمایا نماز نہ چھوڑنا. ضرور اس امر کی ہے کہ بعض لوگ نمازی بڑے ہوتے ہیں, بڑا حج کرتے ہیں, بڑے عمرے کرتے ہیں, بہت ہر وقت عابد و زاہد ہوتے ہیں, ہر وقت ان کے سر سجدے میں ہوتے ہیں, لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہے ان میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے یہاں ہم حقوق العباد کا خیال کریں, جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال کریں وہاں ہم حقوق العباد کا بھی خیال کریں. ہم دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے. یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہی مشن تھا. ہم دیکھیں کہ ہمارا بھائی کیا کر رہا ہے, ہمارے کیا بھائی بھوکا تو نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس قسم ایک نہیں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آج دن بدن ہم بجائے عروج کے ہم تنزلی کے شکار ہیں. کہیں کرونا آ رہا ہے, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کہیں سیلاب آ رہے ہیں. آج بھی پنجاب میں رحیم یار خان میں اور کئی ممالک میں, کئی میرپور میں سیلاب آیا, کہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا. کہیں زلزلے آ رہے ہیں, 1905 کے زلزلہ سب کو یاد ہے. کہیں دھماکے ہو رہے ہیں. جب سب کچھ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بقوم, حتی اللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. میں بھی اپنا محاسبہ کروں, آپ بھی اپنا محاسبہ کریں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی درس دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیت میں مقبول و منظور فرمائے. اور آخر میں اسی دعا پر میں خاتمہ کرتا ہوں. خدایا بحق بنی فاطمہ, خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول. میں یہاں تقریر کے لیے نہیں آیا, دعا کے لیے آیا. اور یہ دعا ہماری تمام مجلسوں کا, تمام تقریبات کا, جو 10 روزہ تقریبات ہو رہی ہیں, اس سب کا نچوڑ اس دعا میں ہے. یہ دعا قبول ہو جائے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.